متحدہ رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہماری درخواست ہے، ہماری اپیل ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ جس طرح سے کراچی کو برباد کیا جا رہا ہے یہ پورے پاکستان کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ آپ کو دستور پاکستان یہ اختیار دیتا ہے سیکشن 149 میں کہ آپ صوبوں سے اس قسم کی irregularity کے بارے میں پوچھ سکیں۔ ایک بار پھر آپ کو کراچی لیے چلیں گے، وہاں پر ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ جو گفتگو کی ہے قمر نوید بھائی نے، اس میں میں محض یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بدقسمتی کے ساتھ ہم ایک ایسے نام نہاد جمہوری اور قانونی نظام کا شکار ہیں شہری سندھ کے لوگ کہ جس میں آئین کا سہارا لے کر ہمارے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب سینٹ کا مسئلہ ہو یا زرداری صاحب کی گرفتاری کا مسئلہ ہو تو آئین کی دہائیاں دیتے ہیں، لیکن جب شہری سندھ کے لوگوں کے ساتھ ناانصافیوں کا مسئلہ ہو تو اس کے حل کے لیے ان کو آئین یاد نہیں آتا۔ یہاں صوبائی حکومت کو اس برس 843 ارب روپے وفاق نے قومی مالیاتی کمیشن سے دیے۔ این ایف سی کا سندھ کا شیئر 843 ارب روپے ہے۔ سندھ جو کچھ کما کے وفاق کو دیتا ہے اس میں 90% سے زیادہ کراچی شہر میں آتا ہے۔ 90% سے زیادہ کراچی شہر کی آمدنی ہے۔ اس 843 ارب کا بھی یعنی 90% جو ہے وہ کراچی شہر کا ہے، لیکن محض 22 ارب روپے ایک سال میں کراچی کی تعداد کے لیے صرف اعلان کرنے والی صوبائی حکومت کے وزراء پریس کانفرنس ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے کراچی کی لوکل گورنمنٹ کو یا اوکٹرائے ضلع ٹیکس کے پیسے دے کر وہ کوئی احسان کر رہے ہیں۔ یہاں پر مسئلہ بارش کا کیوں پانی کا ہوتا ہے؟ برساتی پانی کے نکاس کا مسئلہ ہے، سیوریج لائنوں کا مسئلہ ہے، اور برساتی پانی کے نکاس کا مسئلہ بنیادی طور پر دو وجوہات پہ ہے کہ یا تو وہاں تجاوزات ہو گئی ہیں، انکروچمنٹ ہو گئی ہے نالوں کے دہانوں کے اوپر اور ندیوں کے کناروں کے اوپر، جو کہ توڑنے کا کام ان کا ہے، لیزیں سندھ گورنمنٹ نے دی ہیں، نئے گوٹھوں کے نام کے اوپر آبادیاں بنا دی ہیں، ایک الگ سلسلہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو کچرا اٹھانے کا اختیار آپ نے اپنے پاس لے لیا ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، وہ کچرا اٹھا نہیں رہے ہیں، وہ نالوں میں پھینک رہے ہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ابھی یہی کہہ رہی ہے، نالوں کی دنیا بھر میں صفائی ہوتی ہے، وہاں سے مٹی نکالی جاتی ہے، ہم یہاں نالوں کی صفائیاں کر رہے ہیں، کچرا نکال رہے ہیں، کیونکہ آپ کچرا اٹھانے کے پیسے تو لے رہی ہے سندھ گورنمنٹ، بجٹ میں تو رکھا ہوا ہے، لیکن وہ کچرا اٹھا نہیں رہے، اختیار آپ نے لے لیا ہے۔ آپ نے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ 11 سال سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور سیوریج کی لائنیں ابل رہی ہیں، وہ نالیاں بیک مار رہی ہیں، اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے افسران سڑک پر نہیں ہیں۔ وہ کیونکہ یہاں کے منتخب نمائندوں کو جواب دے نہیں ہے، تو کراچی کا ہر شہری اپنے یو سی چیئرمین یا کونسلر کو تو پکڑ سکتا ہے، صوبائی وزیر بلدیات کو کہاں سے ڈھونڈے؟ لیکن جمہوریت کے اور آئین کے نام کے اوپر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ یہاں ندیوں اور نالوں کے بہاؤ پر آبادیاں قائم کر دی گئی ہیں، اور اس کے بعد کبھی ڈیم پہ اپنے اثر و رسوخ والے علاقوں کو بچانے کے لیے وہاں کٹ لگا دیا جاتا ہے۔ سادی ٹاؤن کی مثال سامنے چند برس پہلے جو ہوا تھا، اور ابھی بھی وہاں کی صورتحال آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عدالتیں بھی یہ دیکھیں کہ آپ نے کراچی کو توڑنے کے لیے تو احکامات دے دیے میئر کو اور تمام اداروں کو، اب کراچی کو بنانے اور بچانے کے لیے جن احکامات کی ضرورت ہے وہ دیے جائیں۔ افتخار چودھری صاحب کی عدالت کا ایک فیصلہ 2009 کا موجود ہے کہ کراچی کی جتنی میونسپل سروسز ہیں وہ میئر کے انڈر میں ہوں۔ یہ نہیں کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے میئر کے انڈر میں ہوں۔ مسئلہ یہی ہے ہماری عدالتوں سے لے کر حکومتوں کا اور سیاسی جماعتوں کا کہ کراچی کی بات آتی ہے تو وہ یہ سوچ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہاں ایم کیو ایم کی حکومت ہے۔
کراچی پاکستان کو چلا رہا ہے, آج 60% سے زیادہ ریونیو دیتا ہے. پاکستان بھر کی ایکسپورٹ کا 52% سے زیادہ دیتا ہے. سندھ ریونیو بورڈ کا 99% کراچی شہر سے جمع ہو رہا ہے. سندھ کے جی ایس ٹی آن سروسز کا 95% کراچی شہر سے جمع ہو رہا ہے. اس کے باوجود یہاں خرچ کرنے میں تامل سے کام لیا جاتا ہے. نہ عدالت وہ فیصلے دے رہی ہے, نہ آرٹیکل 140. جب تک یہ نہیں ہوگا, ایم کیو ایم کا چھوڑیے, کسی کا بھی میئر ہو, کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. 6 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں, ڈیفنس ہے, مختلف اتھارٹیز ہیں, اپنے حساب سے کچرا پھینکتے ہیں, اپنے حساب سے سیوریج کا نظام بنا لیتے ہیں. عجیب مذاق ہے. سلسلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر شہری کے پانی کا, سیوریج کا, کچرے کا, بلڈنگ کنٹرول کا, ڈیولپمنٹ کا, پارک کا, اسکول کا, صحت کا مسئلہ حل کرنے کی ذمہ داری وہاں کے منتخب بلدیاتی نمائندوں کی ہونی چاہیے. یہاں 36 وزارتیں اور ادارے بنا کے کے ڈی اے کو ریوائیو کر دیں, ایل ڈی اے ریوائیو کر دیں, ایم ڈی اے ریوائیو کر دیں, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا دیں, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ واپس لے لیں, بلڈنگ کنٹرول الگ لے لیں, ماسٹر پلان الگ لے لیں, پارکس کی اتھارٹی بنانے جا رہے ہیں. تو کراچی میں پھر یہی ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی بلدیاتی قیادت میں جتنے بھی وسائل ہیں, دیکھیں آج سے 10 سال پہلے جب ایم کیو ایم کے پاس بلدیاتی حکومت تھی تو ترقیاتی بجٹ 10 سال پہلے 43 ارب روپے تھا. 43 ارب روپے کا بجٹ تھا. کیسے تھا؟ ایم کیو ایم اپنی جیب سے نہیں لگا رہی تھی, ایم کیو ایم کی بلدیاتی قیادت اپنی جیب سے نہیں لگا رہی تھی, بلکہ جو کراچی کا حصہ ملنا چاہیے وہ ایم کیو ایم اپنی صوبائی حکومت میں موجودگی اور وفاقی حکومت میں موجودگی کی بنیاد پر اور آکٹرائے ضلع ٹیکس کی مد میں وہ سارے پیسے آ رہے تھے شہر میں. پیپلز پارٹی کی جمہوری حکومت ہے, یہ آکٹرائے ضلع ٹیکس روک لیتے ہیں. یہ صبح و شام جو ٹرک چل رہے ہیں کراچی میں, یہ جو کنٹینر چل رہے ہیں, یہ جو ٹرالر چل رہے ہیں جنہیں رات 12 بجے کے بعد چلنا چاہیے, ان کی ٹریفک پولیس اور ان کی پولیس رشوت لے کر اس کو چھوڑ رہی ہے. پورے کراچی کی سڑکوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. جو یہاں کا چنگی ناکہ ختم کر دیا گیا 1998 میں, جو پیسے آنے تھے یہ اس کو روک رہے ہیں. 36 ارب روپے تو وہ دینے ہیں انہوں نے کے ایم سی کے اور ضلع حکومتوں کے, ہر مہینے کم کر دیتے ہیں بجائے اس کے ایکسائز ڈیوٹی کے ریشو سے. کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے اور انہوں نے کہا کہ 3 دن کی بارشوں میں شہر کا برا حال ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ فیصل سبزواری کا کہنا ہے کہ کراچی شہر وفاق کے تمام اداروں اور اخراجات کو برداشت کر رہا ہے. کراچی کے لوگوں نے اس مشکل گھڑی میں کراچی کا حال دیکھا ہے. آپ کو بتائیں کہ جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ الیکٹرک کی شدید مذمت کرتے ہیں. کراچی شہر وفاق کے تمام اداروں اور اخراجات کو برداشت کر رہا ہے.